بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 30 پارہ 30 ڈیز کے سلسلے کا ایک اور پروگرام حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 21ویں پارے کی۔ 2 اشرے ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، تیسرا اشرہ ہے دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرہ۔ آج ہم بات کریں گے 21ویں پارے کی، اور 21ویں پارے کا نام ہے اتل ما اوحی۔ اس میں 5 حصے ہیں۔ سورہ عنکبوت اس کا بقیہ حصہ، سورہ روم مکمل ہے، سورہ لقمان یہ بھی مکمل ہے، اور سورہ سجدہ یہ بھی مکمل ہے، اور سورہ احزاب اس کا ہم ابتدائی حصہ دیکھیں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں سورہ عنکبوت کی، جو کہ ہم 20ویں پارے سے سٹارٹ کر چکے تھے۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں بھی 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تلاوت اور نماز کا حکم۔ نمبر 2 نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3 معاندین اور ان کی ہٹ درمی کا ذکر۔ اور نمبر 4 ہے دنیا کی بے ثباتی۔ یہاں پر سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ روم کی طرف۔ اس میں بھی 2 باتیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 ہے 2 پیشن گوئیاں۔ نمبر 1 پیشن گوئی ہے کہ 9 سال کے اندر روم کے اہل کتاب یعنی عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے، اور دوسری پیشن گوئی ہے کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ خوشی غزوہ بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اب ہے توحید کے ضمن میں اللہ کی عظمت کے ساتھ نشانیاں۔ نمبر 1 اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، یعنی کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 2 انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ نمبر 3 زوجین کی محبت۔ نمبر 4 زمین آسمان کی پیدائش، اور نمبر 5 رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش۔ نمبر 6 بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، اور نمبر 7 ہے زمین اور آسمان کا مستحکم نظام۔ یہاں پر سورہ روم بھی مکمل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ لقمان کی طرف۔ اس میں 3 باتیں یہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے توحید، اس کے ضمن میں اللہ کی قدرت کے 4 دلائل بتائے گئے ہیں کہ نمبر 1 بغیر ستون کے آسمان، نمبر 2 مضبوط و محکم پہاڑ، نمبر 3 رینگنے والے مویشی اور حشرات، اور نمبر 4 برسنے والی بارش۔ پھر ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے، نمبر 3 نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور آزمائش میں صبر۔ پھر ہے نمبر 4 عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو، نمبر 5 معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ اور توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ پاک کو ہی ہے۔ نمبر 1 بارش کہاں اور کتنی برسے گی، نمبر 2 قیامت کب آئے گی، نمبر 3 پیٹ پہ بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، نمبر 4 موت کب اور کہاں آئے گی، نمبر 5 انسان کل کیا کرے گا۔ یہاں پر سورہ لقمان بھی مکمل ہوتی ہے۔ اگلی سورت ہے سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 توحید یعنی آسمان اور زمین کا خالق وہی اللہ ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو وجود بخشتا ہے، پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنا دیتا ہے۔ پھر ہے نمبر 3 قیامت۔ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ مومنین جو دنیا میں اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ نمبر 4 رسالت۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا جانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر سورہ سجدہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہے سورہ احزاب۔ اس کا ابتدائی حصہ اس پارے میں شامل ہے، اور باقی حصہ 22ویں پارے میں ہم دیکھیں گے کل انشاءاللہ۔
سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا کہ دل تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ نمبر 2، کلمات ظہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3، منہ بولا بیٹا شرعی احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اب ہے تیسرا پوائنٹ، 2 غزووں یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر اس پارے میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اس کے ساتھ ہی ہمارا 21واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 22ویں پارے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔